وسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 70 اور 71، اس میں ارشاد ہے، اہل کتاب کی ایک جماعت نے اس بات کی خواہش کی کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں، اور وہ گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے نفسوں کو، اور وہ نہیں سمجھتے۔ تو اہل کتاب کا بیان چلا آ رہا ہے، اور پیچھے ان کے ساتھ مباہلہ کا چیلنج ہوا، پھر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات ہوئی کہ وہ یہودی یا نصرانی نہیں تھے۔ اب یہاں پر یہ بتایا گیا مسلمانوں کو کہ اہل کتاب کا ایک گروہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ تم گمراہ ہو جاؤ، یعنی وہ صرف اپنے کفر پر ہونے پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ تمہارے لیے بھی چاہتے ہیں کہ تم اپنے دین سے ہٹ جاؤ اور کافر بن جاؤ۔ وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون، لیکن وہ حقیقت میں اپنے آپ ہی کو گمراہ کرتے ہیں اور وہ اس کی سمجھ نہیں رکھتے۔ تو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کی گمراہی بھی چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے گمراہی پر گمراہی ہے، اور انہی کے لیے ہے جن کے بارے میں چاہ رہے ہیں ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہو حالانکہ تم اقرار کرتے ہو۔ تو یہود و نصارہ جو ہے وہ بعض مرتبہ آپس میں یا بعض مرتبہ مسلمانوں کے سامنے بھی بعض یہود و نصارہ اس بات کا اقرار کر لیتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں، اور یہ وہی ہیں جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں گواہی موجود ہے۔ تو فرمایا تم خود اقرار کرتے ہو کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، لیکن پھر بھی تم اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہو، تم میرے نبی پر ایمان نہیں لاتے ہو، اور جس کتاب کو میں نے نازل کیا ان پر اس پر بھی ایمان نہیں لاتے ہو۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ تو حق کو باطل کے ساتھ ملانا تو یہ جو ہے وہ جو تورات اور انجیل میں انہوں نے تحریف کی، اور اس کے علاوہ حق کو چھپانا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بشارتیں تھیں وہ ان کو چھپاتے تھے، عوام کو نہیں دکھاتے تھے۔ تو اس بارے میں فرمایا کہ حق کو باطل کے ساتھ ملاتے بھی ہو، تحریف کرتے ہو، اور حق کو چھپاتے بھی ہو، اور یہ سارے کام جانتے بوجھتے کرتے ہو۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، اور کہا اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہ ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا گیا مسلمانوں پر دن کے شروع حصے میں، اور منکر ہو جاؤ دن کے آخر حصے میں۔
امید ہے کہ یہ لوگ واپس لوٹ آئیں۔ یہ جو ہے اہل کتاب کے ایک سازش کا ذکر فرمایا کہ ان میں سے بعض لوگوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم جو ہے صبح صبح دن کے شروع میں صبح کو جو ہے جھوٹی موٹ میں اسلام کا دعویٰ کر لیں گے کہ ہم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور پھر شام کو جو ہے دوبارہ کہہ دیں گے کہ ہم لوگوں نے انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا اور دوبارہ یہودیت میں چلے گئے۔ تو اصل میں ان کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کرنے سے جو مسلمان ہیں ان پر اثر پڑے گا کہ دیکھو یہ یہودی تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کو جو ہے تعصب نہیں تھا، لیکن پھر جو ہے انہوں نے اسلام میں کوئی ایسی چیز دیکھی کہ اس کو چھوڑ دیا تو یقیناً اسلام میں کوئی عیب ہوگا۔ تو نعوذ باللہ یہ سازش انہوں نے کی، لیکن اس سازش سے کسی مسلمان پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور اپنے دین پر مضبوطی اور اقرار مت کرنا مگر ایسے شخص کے سامنے جو تمہارے دین کا تابع ہو۔ اس کے دو مطلب ہیں، تفسیر یہاں پہ جو لکھی گئی ہے دو اس کی تفسیر ہے۔ ایک تو یہ کہ جو تمہارے دین کا تابع ہو اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے یہ مت بولنا کہ ہم لوگ نے جو اسلام قبول کیا ہے وہ منافقت کے طور پر کیا ہے، سازش کے طور پر کیا ہے۔ تو یعنی کہ صرف انہی لوگوں کو یہ بات خبر ہونی چاہیے جو تمہارے دین کے تابع ہیں کہ تم نے حقیقت میں اسلام قبول کیا ہی نہیں ہے، نہ صبح کو نہ شام کو۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ اپنے دین کے تابع جو لوگ ہیں ان کے علاوہ کسی اور کی تصدیق نہیں کرنا، یعنی کہ اسلام صرف ظاہراً قبول کرنا، دل سے قبول نہیں کرنا، دل سے اپنے دین والوں ہی کے ساتھ ہونا۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ، آپ فرما دیجئے بلا شبہ ہدایت وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے۔ یعنی تمہارے اس طرح مکر و فریب کرنے سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا ہے اور کسی کو ہدایت بھی نہیں ملتی ہے۔ ہدایت تو اللہ کی طرف سے، وہ جسے چاہے ہدایت ہے، جسے چاہے گمراہ کرے۔ تمہارے ان مکر و فریب سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے وہ ان باتوں سے گمراہ نہیں ہوں گے۔ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ، تمہیں اس بات سے حسد ہے کہ کسی کو وہی چیز مل گئی جو تمہیں دی گئی تھی، یعنی جس طرح تمہارے اندر اللہ نے نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، اب اس طرح عرب کے اندر بھی نبی بھیجے ہی، بلکہ عالمی نبی کو بھیجا جو صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ عرب عجم پورے عالم کے لیے ہے، اور ان کو بھی وہ کتاب دی گئی، تم کو اس بات پر حسد ہے۔ او یحاجوکم عند ربکم، اور اس بات پر حسد ہے کہ مسلمان جو ہے تم پر غالب آ جاتے ہیں۔ جب دین کے بارے میں کوئی مناظرہ ہوتا ہے تو مسلمان تم پر غالب آ جاتے ہیں۔ ترجمہ کیسے لکھیں؟ یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ کسی دوسرے کو ایسی چیز مل رہی ہے جو تمہیں دی گئی، یا اس لیے کہ وہ تم پر دلیل میں غالب ہو جائیں گے تمہارے رب کے پاس۔ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، آپ کہہ دیجئے کہ فضل جو ہے وہ اللہ کے قبضے میں ہے، وہ جسے چاہے دے۔ پہلے بنی اسرائیل میں انبیاء کرام بھیجے تھے، اب بنی اسماعیل میں بھیج دیا، یہ تو اللہ کی طرف سے۔ اگر تم اس میں تعصب کرو گے تو گویا یہ اللہ پر اعتراض کرتا ہے، نعوذ باللہ، اور یہ کفر ہے۔ یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہے دے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی کشادگی والا ہے، اس کے پاس کشادگی، اس کا خزانہ کشادہ ہے، اس کا علم کشادہ ہے، اس کی قدرت کشادہ ہے، علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو وہ جس کو جو چیز دیتا ہے وہی جانتا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ مخصوص فرماتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو تم جو یہ حسد کر رہے ہو
اس حسد میں تم خود نعوذ باللہ اللہ پر اعتراض کر رہے ہو اور کفر کر رہے ہو، اس کا وبال تم ہی پر پڑے گا۔ باقی یہ سب چیزیں تو اللہ کے لیے ہیں، نبوت، رسالت، کتاب، وحی، چاہے دین کے خزانے ہوں، دنیا کے خزانے ہوں، اللہ جسے چاہے دے۔ کسی کو کیا مجال ہے کہ وہ جو ہے اس بارے میں کوئی اعتراض کر سکے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔